الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید۔ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو آوازیں لگاتے ہیں، ما لا یضرہ، جو ان کا نہ نقصان کر سکتے ہیں، وما لا ینفعہ، اور نہ ہی انہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی وہ دور کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ، یہ جس کو پکارتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، قریب ہے کہ اس کا نقصان اقرب من نفعہ، اس کے نفع پہنچانے سے زیادہ قریب ہو۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، یقیناً یہ انتہائی برے سربراہ ہیں اور انتہائی برے دوست ہیں، ساتھی ہیں ایک دوسرے کے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی آیت میں یہ ہے کہ نہ تو جن کو اللہ کو چھوڑ کے پکارا جاتا ہے نہ تو وہ نقصان دے سکتے ہیں نہ وہ نفع دے سکتے ہیں، اور دوسری آیت طیبہ میں ہے کہ ان کا جو نقصان ہے وہ ان کی طرف سے پہنچنے والا جو نفع ہے وہ اس سے زیادہ قریبی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف توجہ کرتا ہے اپنی مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، تو اس کا نقصان تو ہو گیا، ایمان کا، دین کا، آخرت کا، عقیدے کا۔ تو فائدہ تو اسے پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا، لیکن اس کا نقصان ضرور ہو گیا کہ وہ بدعقیدگی کی بنیاد پہ اپنی نیکیاں ضائع، جو اس کی حسنات تھیں وہ ضائع۔ قرآن مجید میں اس بات کی صراحت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ جملہ فرمایا گیا ہے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور جو بندہ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہے اور وہ سارا کچھ اس کا نقصان میں چلا گیا ہے، خسران میں چلا گیا۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ اس کے جسم کو نہ تو یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو رہی بات کہ یہ پکارنے باز نہیں آتے، تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ان کی طرف سے انہیں نفع تو نہیں آ سکتا، لیکن نقصان یہ ہے کہ یہ اپنی آخرت گنوا بیٹھے ہیں۔ جیسے پچھلی آیت میں کہا کہ ذالک هو الخسران المبین، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے جب کسی اور کی طرف توجہ کی ہے تو انہوں نے بہت بڑی کھلی گھاٹے والی، نقصان والی گلی کو اختیار انہوں نے کیا ہے، اور بڑی سری انہوں نے جو ہے وہ نقصان جو ہے اس کو انہوں نے پسند کیا ہے، اختیار کیا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد کی امید رکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے مشکل حالات درست کر سکتا ہے، میرے گھر کے اندر پریشانی ہے، یہ بندہ میرے گھر کی پریشانی دور کر سکتا ہے، یہ نافع اور ضار ہے، یہ نفع دے سکتا ہے، اگر اس کے پاس جاؤں گا تو یہ فلاں کا نقصان کر سکتا ہے جادو اور ٹوٹکے کے لیے، تو یہ اسے نافع سمجھتا ہے، ضار سمجھتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کسی عراف کے پاس آئے، یہ جو پامسٹ ہوتے ہیں، اور ان سے پھر سوال کرے اور پھر ان کی تصدیق کر دے، اور ایک روایت میں کہ ویسے ان سے سوال ہی کر لے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے، اگر وہ مر گیا تو وہ غیر اسلام پہ مرا ہے، یعنی حالت کفر پہ موت آئی ہے اس کو۔ ایسے شغل میلے میں بعض نوجوان اپنی فال نکلوانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، منگنی کی فال، محبوبہ آپ کے قدموں میں، فلاں آپ کے قدموں میں۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ 40 دن سجدے پڑا رہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ لم يقبل له توبہ 40 یوما، 40 دن اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس کی زبان تک ناپاک ہو جاتی ہے۔
یہ جو عراف کے پاس آتا ہے اور اس کے پاس جا کے تصدیق کرتا ہے، پامسٹ سے اپنی قسمت کے حال معلوم کرتا ہے، اور ستارہ شناسوں کے پاس آتا ہے، نجومیوں کے پاس، نجوم نجم ستاروں سے ہے، علم رمل، علم اعداد، علم نجوم، ان کے پاس جو آتا ہے اور ستاروں کی بنیاد پہ اپنے حالات دریافت کرتا ہے، وہ بھی اسی میں سے ہے، وہ بھی انہی میں سے ہے۔ یہ نفع ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اصلاً ہو کیا رہا ہے کہ نقصان کے سودے کر رہے ہیں، شغل میلے کے اندر نقصان کے سودے کر رہے ہیں۔ اور اب تو یہ جو ٹی وی ٹیلی ویژن پروگرام ہے ان کا ایک جز بن گیا ہے کہ وہاں پمسٹ بیٹھا ہوتا ہے یا پمسٹ بیٹھی ہوتی ہے، وہ ساتھ ساتھ فال نکالتی ہے، وہ حالات پہ تبصرہ کرتی ہے، وہ جیسے خدائی قدرتیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ جس کو یہ لگا کے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے راز چرا لیتے ہیں، یہ آسمانوں پہ پھانسی کے پھندے لٹکا کے لٹک تو سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح کے حالات معلوم نہیں کر سکتے کہ فلاں بندے کی اللہ تعالیٰ مدد کیوں کرتا ہے، فلاں کی مدد کیوں نہیں ہوتی۔ نہ کسی کی بند کی جا سکتی ہے، نہ کسی کی جاری کی جا سکتی ہے۔ جادو ہوتا ہے، جادو برحق ہے، لیکن نافذار کون ہے؟ اللہ۔ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ تو صراحت ہے سورۃ البقرہ میں کہ نہیں وہ نقصان پہنچاتے تھے ایک دوسرے کو مگر کس کے حکم سے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے۔ تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ چھوٹی چھوٹی بدعقیدگیوں کا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب پنڈارا بکس کھولیں گے نا قیامت کے دن تو تب معلوم ہوگا توحید والے کو کہ اگر مجھ سے توحید کی بنیاد پہ کوئی ناراض تھا تو آج وہ ناراضگی میرے لیے عزت اور شرف کا باعث بن گئی۔ اگر مجھ سے کسی نے رشتہ اس لیے نہیں کیا کہ میرے کھاتے میں توحید تھی اور میں ایک اللہ کو مانتا تھا اور میں کسی اور کے دربار پہ نہیں جھکتا تھا، اس کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اس کے پنڈارے بکس کے اندر کتنی بڑی بڑی شرف اور عزت والی کرامات چھپی ہوئی ہیں جن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازے کہ تصور بھی نہیں لے کے آتا اپنے قلب و جگر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے بھی بچاتے ہیں، جگہ جگہ کے اندر ذلیل اور رسوا ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے ماتھے کو محفوظ رکھتے ہیں جو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی قدر پہ یقین اور اعتماد رکھتا ہے۔ نافع کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے دو نام ہیں اس کے صفاتی ناموں میں سے، النافع الضار۔ نافع کون ہے؟ اللہ۔ ضار کون ہے؟ اللہ۔ نفع کون دیتا ہے؟ اللہ۔ نقصان کون پہنچاتا ہے؟ اللہ۔ اس کے حکم کے بغیر نہ ہی کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو نفع ہوتا ہے، جب وہ نہیں چاہتا تو نفع نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ایسا بندہ جس بندے کے بارے یہ نظریہ رکھا جائے کہ یہ بندہ میری مشکل کشائی کرے گا، لبیس المولا، یہ تو خود گندا ہے، پلید ہے، لبیس المولا، یہ خود لتھڑا ہوا غلاستوں کے اندر، روحانی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی، ولبیس العشیر، انتہائی غلیظ اور گندا ساتھی ہے کہ جو تمہارے ساتھ چلا پھرتا ہے اور پھر اسے معلوم ہے کہ یہ مجھے پیر سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں پیر صاحب پاؤں ڈالیں گے تو کرامتیں ہو جائیں گی اور بہاریں ہو جائیں گی۔ لعنت ہے اس بندے پہ، پھٹکار ہے اس کی دوستی پہ، لبیس المولا، لام داخل ہے بیسا پہ۔ غلیظ ترین آدمی ہے کہ جو بندے کے عقیدے سے کھیل رہا ہے۔ کائنات کا سب سے ذلیل آدمی وہ ہے جو کسی کے عقیدے اور منہج سے کھیلے، جو کسی کی اخروی فکر سے کھیلے اور اس کا اعتماد اٹھا کے اپنے اوپر لے آئے، نہیں کر دیں گے ہو جائے گا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کرم کر دیں گے، مہربانیاں کر دیں گے، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ نافع اور ضار اللہ ہے۔ آپ نے کسی نیک بندے سے دعا بھی کروانی ہے تو کس لیے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے۔ زندوں سے ہم دعا کروانے کے قائل ہیں اور وہ بھی اللہ سے درخواست کرتا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے۔ مولوی صاحب کو کہتے ہیں، قاری صاحب کو کہتے ہیں کہ حضرت دعا فرمائیے، تو وہ ہمارے لیے دعا کس سے کرتے ہیں؟ جب مر گئے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مرنے کے بعد بھی ہماری دعائیں سنتے ہیں اور ہماری یہ مناجات اللہ تعالیٰ کے پاس رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو قبروں میں چلے گئے ہیں ان کے حالات کو اللہ کے سوا خود نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، ان کو خود معلوم۔ تمہیں کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو خود اللہ نے لٹکایا ہوا ہو جو قبروں کے اندر ہے، اور تم انہیں کہتے ہو کہ یہ تمہاری مشکل کشائی کریں گے اور تمہاری حاجت روائی کریں گے۔ آگے فرمایا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنات تجری من تحتها الانہار۔ اس کا ایک بڑا خوبصورت ترجمہ کیا گیا۔ ایک تو ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں نا کہ ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ایک یہ ہے کہ لہریں لیتی ہوئی جنتیں، ان باغات کے اندر اللہ تعالیٰ جس میں لہریں
لیتی ہوئی نہریں بہہ رہی ہوں گی، لہریں لے والی، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے لہریں لے رہی ہوں گی اور ان کے اوپر تخت لگے ہوں گے اور تخت کے نیچے سے نہر گزر رہی ہو اور اس کے ارد گرد سبزہ ہو، تو یہ بڑا زبردست اور خوبصورت ماحول ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا خاصا تذکرہ فرمایا، ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو ارادہ رکھتا ہے نا وہ کرتا ہے۔ تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ نابلی، ہم اس کا ناکہ پانی بند کر دیں گے، فلاں سے دامت تویز گنڈا کروا لیں گے، ایسے ویسے ہو جائے، نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اس کی آخرت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، نقصان تو اللہ نے پہنچایا ہے، لیکن جادوگر کے بارے صراحتاً یہ فیصلہ ہے علماء امت کا کہ وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے، اس کو فوری طور پہ سزا دی جائے گی۔ لیکن پاکستان کے اندر جادوگر کے بارے کوئی قانون نہیں ہے، جگہ جگہ جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی آخرت سے کھیلتے ہیں، ساری زندگی کے لیے بندے کے لیے اذیت اور پریشانی کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اور ایسا اللہ کی ذات معاف فرمائے سخت جادو کرتے ہیں کہ نسلیں بھگتتی ہیں آزمائشوں کو، اور اس طرح کا کفری عقیدہ رکھنے والے کو فوری طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاصے میں فقہاء نے اور امت کے علماء نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ جادوگر خارج عن الاسلام ہے، وہ اسلام سے نکل گیا ہے، اور فوری طور پہ بغیر کسی طویل کے کیس کو لٹکائے ہوئے جس کے بارے ثابت ہوگا کہ یہ بندہ جادو کرتا ہے، اسلامی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن اتاری جائے گی۔ اور سعودیہ کے اندر یہی نافذ ہے کہ جو جادوگر جس کے بارے پتہ چل جائے اس کے بارے یہی ہے کہ اس کا فوری طور پہ تلوار کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ من کان یظن، یہ اس آیت کو غور سے سنیں اہل ایمان، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد نہ کرے جو عقیدہ توحید والا ہے، اور میں کسی جادو کسی ٹونے کے ذریعے سے اس کی مدد بند کروا دوں، یا یقین رکھے، ظن رکھے کہ اللہ نہ دنیا میں اس کی مدد کرے نہ اس کی آخرت میں مدد کرے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، اسے پھر چاہیے کہ آسمان تلک کوئی رستہ بنائے اور اس آسمان میں رسی لٹکائے، آسمان میں رسی لٹکا کے اس کو پھانسی کا پھندا بنائے، ثُمَّ لِيَقْطَعْ، پھر پھانسی کے پھندے میں سر دے کے لٹک جائے، حَلْ يُذْهِبَنَّ فَلْيَنظُرْ، پھر غور کرے، لٹکنے کے بعد جب منہ کھل جائے اور مر جائے، فَلْيَنظُرْ، مرنے کے بعد پھر غور کرے، حَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ جو مکر اس کے دل میں آ کے اہل توحید کے بارے اس کو تڑپا رہا تھا، اس مکر کو کچھ فاقہ ہوا ہے کہ نہیں؟ تو جب انسان مر جائے گا تو مرنے کے بعد دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے بندے کی ہی مدد کرتے ہیں، تو اس کے اس تڑپاؤ کے اندر فرق نہیں آئے گا۔ جو اس کو ایک پریشانی ہے، جو جادو کرتا ہے کسی اچھے بندے کے بارے، ایمان والے بندے کے ایمان کو داؤ پہ لگانے کے لیے، اگر وہ چاہتا ہے نا کہ اس کی روزی روٹی بند ہو جائے، تو پھر ایسے کرے کہ آسمان پہ جائے اور رسی لٹکائے اور اس میں گلا دے، اور گلا دے کے پھندا لے، اور پھندا لے کے پھانسی لے، اور پھانسی لے کے مرنے کے بعد پھر غور کرے، حل یذہبن کیدہ، کیا اس کے مکر و فریب جو اس کو تڑپا رہے تھے، ما یغیظ، جو اس کو غصہ دلا رہے تھے، اس کو پریشان کر رہے تھے، اس کے پیٹ میں ابال اٹھ رہے تھے کہ اس بندے کا کاروبار کیوں چل رہا ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا۔ لوگوں کو دروازے کے سامنے رنگ اچھا مار لیں، یہ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ حدیث سن لیں غور سے، صحیح حدیث ہے سلسلہ صحیحہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی زبردست حدیثیں عام طور پہ ہماری عوامت الناس کے ذہن میں نہیں رہتی، اس کا میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے عنوان رکھنے لگا۔ فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے نظر بد سے بچے، حسد سے بچے اور جادو سے بچے، اور اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اگر وہ یہ چاہتا ہے تو اپنے کام کو جتنا ہو سکتا ہے مخفی رکھے، صحیح حدیث، جتنا ہو سکتا ہے اپنے کام کو چھپا کے رکھے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے کاموں کو انجام تلک پہنچانے کے لیے پردہ داری سے مدد لو، پردہ داری سے مدد لو۔ جب تم ظاہر کرتے ہو تو بعض دفعہ ساری زندگی قریب بیٹھے شخص کے دل میں بھی ایسا ابھار اٹھتا ہے کہ وہ کام کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ کئی رشتے آپ کرتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں، لیکن اچھی خاصی بات چل کام خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا جب کام ہو جائے، پورا ہو جائے، پھر جب پورا پایا تکمیل کو پہنچ جائے، پھر آپ کسی کو بتلا دیں، پہلے شور نہ ڈالیں، پہلے کسی سے مشورہ بھی نہ کریں، ایمان والے سے مشورہ کر لیں، عقیدہ توحید والے سے مشورہ کر لیں، کسی خیر والے سے مشورہ کر لیں جس کے بارے یقین ہو کہ یہ بندہ مجھ کو خیر والا مشورہ دے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اصول بتلایا ہے نظر بد سے بچنے کا، ایسے دور کے اندر جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں تو بہت ضروری ہے۔ جادو سے زیادہ سخت نتائج نظر بد کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد سے بندہ مر جاتا ہے، اچھا خاصا اونٹ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ میری امت کے نوجوانوں کی آخر زمانے میں موت زیادہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی، یہ صحیح حدیث ہے۔ زیادہ تر نوجوانوں کی موت، میری امت کے نوجوانوں کی موت کس سے ہوگی؟ ایسے منحوس دیکھیں گے کہ اچھا خاصا نوجوان ایسے آنن فانن گاڑی لگتی ہے کہ پورے کا پورا گھر مسخ ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات معاف فرمائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تقدیر پہ کوئی چیز سبقت نہیں لے جا سکتی، جو اللہ نے لکھا ہے اس لکھے پہ کوئی چیز سبقت ہے؟ ہاں، اگر تقدیر پہ کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ العین حق، نظر بد حق ہے۔ اگر کوئی چیز، اچھا نافع کون ہے؟ اللہ۔ ضار کون ہے؟ اللہ۔ اس کی پناہ میں آ جائیں، اس کی حصار میں آ جائیں، صبح و شام کے اذکار میں سستی نہ کریں۔ بندے کی بعض اپنی نظر اپنے آپ کو لگ جاتی، 2 دن بندہ فجر کی نماز پڑھ لے، 2-4 دن نفل پڑھ لے، اندر سے واضح بڑی گل ہے یار تو 2 دن تہجد پڑھ لی، ایسا لمحہ پہنتا ہے اور دوجی فجر بھی گئی، زور بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی۔ اسی لیے رسول اللہ نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ مینوں میرے شر تو بھی محفوظ رکھ۔ لوکاں دے شر تو مینوں بچاؤنا ہی ہے، مینوں میرے شر تو بھی محفوظ رکھ، میرا آپ دا شر مینوں نہ کتے پہ جائے۔ تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حصار میں دینا، اس کے کلمات کی پناہ میں دینا، کمال قسم کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نافع ہے، اللہ ضار ہے، اس عقیدے کو اللہ سلامت رکھے، اور اذکار کر کے عقیدہ توحید کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگ کے اسی کی رحمت کے حصار میں آ جانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ۔